السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد اوقات میں متعدد نکاح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خاندان نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور اہل بیت میں شامل ہونے کی جستجو کے لیے 17 ہجری میں 40,000 مہر پر ان سے نکاح کیا۔ اس نسبت سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں عبداللہ، عاصم، ابو شحمہ، عبد الرحمن، زید، مجیب، ان سب میں عبداللہ اور عبید اللہ اور عاصم اپنے علم و فضل اور مخصوص اوصاف کے لحاظ سے نہایت مشہور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں داخل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پر رکھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر وہ پہلے شخص ہوں گے جن سے اللہ رب العزت مصافحہ فرمائیں گے، ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا بات! آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو امیر المومنین کے لقب سے موسوم کیا گیا۔ اسلام میں خلافت کا سلسلہ گو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد سے شروع ہوا اور ان کے قلیل زمانہ خلافت میں بھی بڑے بڑے کام انجام پائے، لیکن منظم اور باقاعدہ حکومت کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے ہوا۔ انہوں نے نہ صرف کیسر و کسریٰ کی وسیع سلطنتوں کو اسلام کے ممالک میں شامل کیا، بلکہ حکومت و سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ حکومت کے جس قدر ضروری شعبے ہیں سب ان کے عہد میں وجود پذیر ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں حب رسول اور اتباع سنت اس قدر تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہوئے اور فرمایا کہ اپنی جان کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ ارشاد ہوا، عمر، میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سبحان اللہ! آپ جمال نبوت کے سچے شیدائی تھے۔ ان کو اس راہ میں جان و مال، اولاد اور عزیز و اقارب کی قربانی سے بھی دریغ نہ تھا۔ عاصی بن ہشام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، معرکہ بدر میں خود ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اسی طرح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر حاضر خدمت ہونا چاہا۔ جب بار بار اذن طلب کرنے پر بھی اجازت نہ ملی تو پکار کر کہا، اللہ کی قسم میں حفصہ کی سفارش لے کر نہیں آیا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اس کی گردن مار دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کی محبت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو ان کو کسی طرح ان کا یقین نہیں آتا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت وارفتگی میں قسمیں کھا کر اعلان کرتے تھے کہ جس کی زبان سے نکلے گا کہ میرا محبوب، میرے آقا دنیا سے اٹھ گئے، اس کا سر توڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کبھی بھی عہد مبارک یاد آ جاتا تو رکت طاری ہو جاتی اور روتے روتے بے تاب ہو جاتے۔
ایک دفعہ سفر شام کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے مسجد اقصیٰ میں اذان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور اس قدر روئے کہ ہچکی بندھ گئی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ محبوب کا عزیز بھی عزیز ہوتا ہے۔ اس بنا پر جن لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عزیز رکھتے تھے، حضرت عمر فاروق نے اپنے ایام خلافت میں ان کا خاص خیال رکھا۔ چنانچہ جب آپ نے صحابہ علیہم اجمعین کے وظائف مقرر کیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام زید بن حارثہ کے فرزند اسامہ بن زید کی تنخواہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی۔ عبداللہ نے عذر کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تم سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اس طرح جب فتح مدائن کے بعد مال غنیمت آیا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو 1000 درہم مرحمت فرمائے اور اپنے صاحبزادے عبداللہ کو صرف 500 دیے۔ حضرت عبداللہ نے عذر کیا اور کہا کہ جب یہ دونوں بچے تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکوں میں پیش رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، لیکن ان کے بزرگوں کا جو مرتبہ ہے وہ تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مرتبہ ان کے احترام اور آرام و آسائش کا خاص لحاظ رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تنخواہیں سب سے زیادہ 12,000 مقرر کیں۔ 23 ہجری میں جب امیر الحج بن گئے تو ازواج مطہرات کو بھی نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمراہ لے گئے۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سواریوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ لوگ آگے پیچھے چلتے تھے اور کسی کو سواریوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ازواج مطہرات منزل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی قیام کرتی تھیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستور عمل کا سب سے زرین صفحہ ہی اتباع سنت تھا۔ وہ خورد و نوش، لباس و وضع، قطع، نشست و برخاست، غرض ہر چیز میں اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فقر و فاقہ سے زندگی بسر کی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم و ایران کی شہنشاہی ملنے کے بعد بھی فقر و فاقہ کی زندگی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ کو نرم لباس اور نفیس غذا سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جانے پدر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرت اور تنگ حالی کو بھول گئیں؟ اللہ کی قسم میں اپنے آقا کے نقش قدم پر چلوں گا کہ آخرت کی فراغت اور خوشحالی نصیب ہو۔ اس کے بعد دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرت کا تذکرہ کرتے کرتے یہاں تک کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو کر رونے لگتیں۔ اسلام میں شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب اس کا موقع پیش آیا تو حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بھی عموماً نہایت سادہ ہوتی تھی۔ معمولی روٹی اور روغن زیتون دسترخوان پر ہوتا تھا۔ روٹی اگرچہ گیہوں کی ہوتی تھی لیکن آٹا چھنا نہیں جاتا تھا۔ مہمان یا سفرہ آتے تھے تو کھانے کی ان کی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ ایسی سادہ اور معمولی غذا کے عادی نہیں تھے۔ حفص بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کھانے کے وقت موجود ہوتے تھے لیکن شریک نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے وجہ پوچھی تو کہا کہ آپ کے دسترخوان پر ایسی سادہ اور معمولی غذا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے لذیذ اور نفیس کھانوں پر اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قیمتی اور لذیذ کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا؟
قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر قیامت کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح دنیاوی عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور روب داب کا ایک طرف تو یہ حال تھا کہ محض نام سے کیسر و کسریٰ کے ایوان حکومت میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، دوسری طرف تواضع اور حق ساری کا یہ عالم تھا کہ کندھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے تھے، مجاہدین کی بیویوں کا بازار سے سودا سلف خرید کر لا دیتے تھے، پھر اس حالت میں تھک کر مسجد کے گوشہ میں فرش حاق پر لیٹ جاتے تھے۔ ایک دن صدقہ کے اونٹوں کے بدن پر تیل مر رہے تھے، ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، یہ کام کسی غلام سے لیا ہوتا۔ بولے، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے وہ ان کا غلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند نہ تھے، تاہم انہوں نے جو کچھ اللہ کی راہ میں صرف کیا وہ ان کی حیثیت سے بہت زیادہ تھا۔ 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کی تو اکثر صحابہ نے ضروریات جنگ کے لیے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے مال و اسباب میں سے آدھا سامان پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تند مزاجی کے افسانے نہایت کثرت سے مشہور ہیں اور ایک حد تک وہ صحیح بھی ہیں، لیکن یہ قیاس صحیح نہیں ہے کہ قدرت نے ان کو لطف اور رحم دلی سے ناآشنا رکھا تھا۔ اصل یہ ہے کہ ان کا غیظ و غضب بھی اللہ کے لیے تھا اور لطف و رحم بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی تھا۔ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں، واللہ میرا دل اللہ کے بارے میں نرم ہوتا ہے تو جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں کافروں نے بنی ہاشم کو مسلمانوں سے لڑنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عباس کہیں نظر آئیں تو ان کو قتل نہ کرنا۔ ابو حذیفہ کی زبان سے نکل گیا کہ بنو ہاشم میں کیا خصوصیت ہے، اگر عباس سے مقابلہ ہو گیا تو ضرور مزہ چکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گستاخی دے کر آپے سے باہر ہو گئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ ایام خلافت میں جو سختیاں ظاہر ہوئیں وہ اصول سیاست کے لحاظ سے نہایت ضروری تھیں۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی حکام سے سختی کے ساتھ باز پرس، مذہبی پابندی کے لیے تنبیہ و تعزیر اور اسی قسم کے تمام امور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرائض منصبی میں داخل تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ منصب خلافت کی حیثیت سے ان پر واجب تھا، اور ہر ہمدردی کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ لطف و کرم کا برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمیوں اور کافروں کے ساتھ جس رحم دلی اور لطف کا سلوک کیا، آج مسلمان سے نہیں کرتے۔ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی ذمیوں کا خیال رکھا، وفات کے وقت وصیت میں ذمیوں کے حقوق پر خاص زور دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریضہ خلافت کی حیثیت سے رفاع عامہ اور بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے بے انتہا کام کیے۔ 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان فتح ہو کر مسلم اسلامی ممالک میں شامل ہو گئے۔ آپ ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اسی طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، سبحان اللہ، اور قبلہ اول بیت المقدس کی شاندار فتح کا صحرا بھی آپ کے سر پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشائیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر نگین کر لیا، نیز اپنی سلطنت اور حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ
ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا درخشاں باب اور مثالی دور ثابت ہوا، نیز بہت سے مبارک اور اشاعت اسلام کا باعث تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت مدینہ کی بنیاد پر یکم محرم الحرام سے کروائی۔ مفتوحہ علاقوں میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کروا کر اس میں درس و تدریس کا انتظام کروایا، جبکہ حرمین شریفین کی توسیع بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ تاریخ کی سب سے پہلی مردم شماری، کرنسی سکہ کا اجراء، مہمان خانوں یعنی سراؤں کی تعمیرات، لاوارث بچوں کی خوراک، تعلیم و تربیت کا انتظام اور وظائف کا اجراء دور فاروقی میں ہی کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ترمذی۔ 27 ذوالحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ کو مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی بدبخت مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کروائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالات میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبکہ آپ کے پسلیوں سے خون رس رہا تھا، آپ بولے، حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بندھ گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسرے جانثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے
درخواست فرماتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، یہ میں نے جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کی اور دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے کہا، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد حاکی آیا ہے۔ ہاں یاد رکھنا، یہاں بھی امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف لے چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، یا امنا ولدک عمر فی الباب هل تعزنین لہ۔ اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ راضی ہو عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو کہ مسجد نبوی کے منتظم بھی تھے۔ روضہ نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی اور یوں عدل و انصاف کا آفتاب و ماہتاب و غروب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور پھر مرکد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے تا قیامت استراحت کے لیے 2 گز جگہ بھی عطا فرما دی گئی۔ قیامت تک جو مسلمان بھی روضہ اقدس میں سلامی کے لیے حاضر خدمت ہوں گے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیجے بغیر آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر آئے تو فرمایا، بخدا کفن میں لپٹے ہوئے اس شخص سے زیادہ مجھے روئے زمین پر اور کوئی بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کو حق کہنے اور باطل کو نیست و نابود کرنے کی قوت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔